آداب. مشال خان کی دردناک شہادت سے جو چیز سامنے آئی اس میں بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور انتہا پسندی کے خلاف بیانیہ میں یہ چیز یقیناً اب کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ اس کے اثرات کتنے گمبھیر ہیں اور معاشرہ کس طرح پاتال میں گرتا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ تمام صاحب دل افراد، چاہے وہ لیفٹ سے تھے یا رائٹ سے تھے یا مذہبی تھے یا سیکولر تھے، تمام یک زبان ہو کے ٹھہرے کہ انف از انف. اور اس سے ایک اطمینان کچھ دلوں میں پیدا ہوا. کچھ تجزیہ نگاروں نے کہا کہ اب یہ جنگ اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی کنارے لگانا ہوگا اور انتہا پسندی سے ہمیں نجات لینی ہوگی اور ہمیں انصاف کی بنیاد پہ معاشرہ قائم کرنا ہوگا. بدقسمتی سے اس کے بعد جو حالات ہوئے وہ ہمیں اس طرح نہیں بتا رہے کہ واقعی نتیجہ کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے. آج میں آپ سے مشال خان کی فیملی کی ایک ہونہار بیٹی اور ہماری بیٹی استوریہ اقبال کا ایک حالیہ آڈیو بیان میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں، اور آپ سنیں کہ اس کے بعد خاندان پہ جو ایک عذاب اس اندھناک شہادت سے ہوا وہ تو ہوا، اس کے بعد کیا گزر رہی ہے اور انصاف لینے میں ان کو کیا مشکلات درپیش آ رہی ہیں اور کس طرح کی دھمکیاں اور کس طرح ان تمام افراد کی اور پورے خاندان کی جان کو کس طرح خطرات ہیں. اور یہ آپ جو اس میں سے انتہائی قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ سیاستدانوں سے لے کر اور حکمرانوں تک تمام با اثر افراد ان کے پاس گئے اور یکجہتی کی، اور اس کے باوجود اس فیملی کو انصاف نہیں مل رہا اور ان کی جان و مال کا تحفظ بھی کہیں نہیں ہے. آئیے سنتے ہیں استوریہ اقبال کا بیانیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس ملک میں جو بیانیہ ہے، جو دہشت گردی کی جنگ ہے، وہ 40-45 سال سے یہی سوچ، یہی نیریٹو بنی ہے کہ ہم اور ہمارے جو بچے ہیں اس ملک کے اور جو اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ مزدور ہے، کسان ہیں، جو بھی ہے، وہ اس دہشت گردی کی جنگ میں کبھی فیکٹریوں میں ہلاک ہوتے دیکھا ہے، تو کبھی ان کو وکلا کی صورت میں ہلاک ہوتے دیکھا ہے، تو کبھی مشال جیسے معصوم لوگوں کو انہیں ڈگری کے بجائے انہیں کفن پہنا کر ان کے گھر بھیج دیا جاتا ہے. اور یہ جو جنگ ہے اس میں ہم لگے ہوئے ہیں. جو بھی اس ملک میں امن کی بات کرتا ہے، جو بھی اس ملک میں انسانیت کی بات کرتا ہے، کیونکہ مشال خان کا جو واقعہ ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں. مشال خان کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. مشال خان جو تھے وہ یونیورسٹی تعلیم حاصل کرنے گئے تھے، لیکن ان کی جو صورت انہوں نے بنائی، کیونکہ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ انسانیت کی خدمت کر رہے تھے، وہ انسانیت کے لیے لڑ رہے تھے، وہ غریب طلبہ کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، کرپشن کے خلاف بول رہے تھے، اور اس کے علاوہ تمام دنیا کی غریبوں کو بہتر تعلیم پرووائڈ کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے. اس کے علاوہ مشال خان جو تھے انہوں نے صرف یہ بات کی تھی کہ جو پروفیسر تھے وہ 3 عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹوڈنٹ کی زندگی برباد ہے، ٹیچر کلاسز نہیں لیتے اور ہمارا جو مستقبل ہے وہ بالکل برباد ہو چکا ہے، ہمیں ڈگریاں نہیں دی جاتی، کرپشن ہو رہی ہے، وی سی نہیں ہے. اور اس یونیورسٹی میں اسی انٹرویو کے بعد مشال خان کو بے دردی کے ساتھ توہین مذہب کے ایک جھوٹے الزام لگا کر انہیں قتل کیا گیا، جو ہم سب کے سامنے ہے. پھر میڈیا نے ان کی آواز اٹھائی، آواز بلند کی، جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں. اس کے علاوہ شاعر، ادیب، پروفیسر، لیکچرر، ڈاکٹرز، جتنے بھی تعلیم یافتہ اور شعور یافتہ لوگ ہیں انہوں نے آواز اٹھائی. اور پھر میرے والد نے اور میں نے اس جنگ میں مشال خان کا آواز بلند کیا، اور مشال خان کے جتنے بھی ہمدرد تھے انہوں نے، جتنے بھی فینس تھے مشال خان کے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. ہم نے مل کر یہ آواز اٹھائی اور ہم اس جنگ میں تقریباً کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمیں
بہت سارے جو ہمدردیاں وہ حاصل ہے، اور بہت ساری جو ہمارے لوگ ہیں ہمارے ساتھ متحد ہے۔ لیکن اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ 13 اپریل 2017 مشال خان کی دردناک واقعے کے بعد، دردناک قتل کے بعد جو واقعہ پیش آیا ہے، جو المیہ ہے پوری دنیا کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے مشال خان۔ لیکن اس کے بعد ہم نہ یونیورسٹی گئے ہیں، نہ اسکول گئے ہیں، نہ ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از دا بیسک رائٹ آف ایوری پرسن، کہتے ہیں کہ اگر مشال زندہ ہوتا تو ہم انہیں بچاتے، لیکن اب ہم زندہ ہیں تو ہمیں کوئی نہیں بچاتا، ہماری زندگی خطرے میں ہے۔ اس ملک میں بظاہر کسی کو تھریٹس نہیں ہوتے، لیکن مشال خان کو بھی تو پتہ نہیں تھا کہ انہیں تھریٹس ہے۔ لیکن مشال خان کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ یونیورسٹی کے اندر آیا ہے، وہ غار اور پہاڑ میں نہیں آیا ہے، وہ اعلیٰ مکتب اعلیٰ یعنی تعلیم کے اعلیٰ ادارے میں وہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مشال کو بے رحمی سے قتل کیا گیا، مشال کو مارا پیٹا، صرف انسانیت کی بنا پر، صرف ان کی جو مشن تھی وہ انسانیت کے لیے تھی، وہ امن کے لیے تھی، وہ محبت کی بات کرتا تھا، وہ صوفی ملنگ سچائی کی بات کرتا تھا۔ تب سے لے کر آج تک ہم نہ تو یونیورسٹی جا سکتے ہیں، میری بہن خود جو ہے وہ ایک ٹاپر اسٹوڈنٹ ہے، وہ اسکول نہیں جا سکتی، میں مردان بورڈ کی ٹاپر ہوں اور میں بھی اسکول نہیں جا سکتی، میں یونیورسٹی نہیں جا سکتی، میری بہن اسکول نہیں جا سکتی، میں یونیورسٹی نہیں جا سکتی۔ اور ہماری جو گھر کا ماحول ہے وہ اس واقعے کے بعد شدید احتجاجی صورتحال میں ہے، اور ہم احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف کب تک ملے گا، انصاف کہاں ہے، ہمیں انصاف کون دے گا۔ انصاف کے ٹھیکیدار تو بہت ہے لیکن خود کو ٹھہراتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہمیں انصاف نہیں دیتے۔ اگرچہ ہم بات کریں تعلیم کی جو ہر انسان کی بنیادی حق ہے، تو اس ملک میں سوشل رائٹس والے بھی ہے، اس ملک میں ہیومنسٹ بھی ہے، اس ملک میں جو پروویژنل اور اس کے علاوہ جو سینٹرل حکومت ہے انہوں نے ہمارے بارے میں نہیں پوچھا ہے ابھی تک، آئے تو تھے وہ ضرور، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہماری جو آواز ہے وہ نہیں اٹھائی۔ اس کے علاوہ ہماری جو مدد کی، ہم نے اسلام آباد ٹرانسفر کے لیے بھی کہا تھا لیکن وہاں بھی ہماری ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ ہم اپنے گھر میں قیدیوں کی طرح رہ چکے ہیں، ہم اپنے گھر میں ہی جیلی ہے، اپنے گھر میں ہی بند ہے، قید ہے۔ ہماری ماں بیمار عورت ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی، ان کی بلڈ پریشر کی مریضہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی اور امپورٹنٹ کام کے لیے نہیں جا سکتے، نہ یونیورسٹی جا سکتے ہیں، نہ میری بہن اسکول جا سکتی ہے۔ میرے باپ جو ہے، جو والد صاحب ہے، وہ عدالتوں کے چکر میں ہیں، وہ عدالت جاتے ہیں، ہر روز فائنینشلی ہم تباہ ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ مسائل ہمیں درپیش ہے۔ اس کے علاوہ وہ جاتے بھی ہے گھر سے باہر، میرے بھائی اور میرے باپ، تو وہ سیکیورٹی کی کسٹڈی میں جاتے ہیں اور سیکیورٹی ان کے پاس ہوتی ہے۔ ہم نہیں جا سکتے، جب تک ہم اپنے بھائی کے مزار تک بھی نہیں جا سکتے کہ ہم وہاں پہ جائیں، وہاں پہ دعا کریں، اور ایک جھوٹے الزام کی پاداش میں ہم سب جو ہے تو ہم جل رہے ہیں۔ نہ صرف میرا بھائی چلا گیا، لیکن اس کے بعد جو ہمارا نقصان ہوا، مشال خان بھی ہمارے گھر کا سرمایہ تھا، لیکن اس سرمایہ کے بعد ہمارا جو نقصان ہوا وہ نہ صرف مشال خان ضائع ہوا، اس قوم کا لیڈر ضائع ہوا، بلکہ ہم بھی ضائع ہو رہے ہیں، اس ملک کے بچے۔ تو یہ تو تعلیم کے مسئلے ہیں۔ تعلیم ابھی تک 7 منتھس ہو چکے ہیں، 8 پورا ہونے والا ہے مشال خان کے قتل کے، لیکن ہم جو ہے ہم اس کے لیے، تعلیم کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی بھی خبر نہیں ملی، نہ سوشل ایکٹیوسٹ اس کے بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں، نہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم دیتے ہیں تو وہ نہ اٹھا رہے ہیں۔ آخر وہ چپ کیوں ہے؟ پریشرائز ہے۔ ہمارے جو مخالف ہے وہ کبھی گواہوں کو پریشرائز کرتے ہیں تو کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو یہ سب تھریٹس ہیں۔ ان تھریٹس کی صورتحال میں ہم یونیورسٹی اور اسکول کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم یہاں تک کہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اور ہمارا جو مسئلہ ہے وہ بہت سنگین ہے، یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے، لیکن اس پہ جو لیڈرز آئے بھی تھے، عمران خان جو آئے تھے ہمارے گھر، تو ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی ایجوکیشن کے لیے، اسلام آباد ٹرانسفر کے لیے اور ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ مشال خان کے نام پہ یونیورسٹی آف صوابی بھی کا نام جو ہے وہ تبدیل کریں گے، لیکن ابھی تک وہ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ سب مسئلے ہیں، یہ وعدے جو ہے یہ انہوں نے کیے تھے لیکن ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، نہ ہمارے پاس وزیر تعلیم آیا ہے، نہ اس کے علاوہ اور پارٹیوں نے کوئی ایکشن لیا ہے کہ ہاں ان بچوں کو جو ہے تعلیم ان کا بنیادی حق ہے، کیونکہ ان کا بھائی بہت بے دردی سے قتل کیا گیا ہے اور یونیورسٹی میں قتل کیا گیا ہے، لیکن ہم جو ہے تو ہم تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہے اور نہ جا سکتے ہیں، کیونکہ یہی تھریٹس ہے، یہی مسئلے ہیں۔ اور مشال خان
جو تھے ان کو تو بظاہر تھریٹس نہیں تھے، لیکن اگر ہم دیکھ لیں تو انہوں نے سچائی کی آواز اٹھائی، اور جو بھی سچائی کی آواز اٹھاتا ہے، کیونکہ ہمارا گناہ بھی یہ ہے کہ ہم نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھایا ہے، اوروں کی حق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ میرے باپ نے پہلے ہی دن سے کہا ہے کہ میں نے اپنے مشال کے لیے نہیں، میں نے اور مشالوں کو، اس ملک کے جو اور مشال ہے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مشال خان کہتا تھا کہ سروسز ٹو ہیومینٹی از مائی مشن، اور ہم کہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت ہماری زندگی کی اولین ترجیح ہے، اور ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، اس ملک کے ہر بچوں کو بہتر تعلیم پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ نہ صرف یہ ہماری بات ہے بلکہ یہ اس ملک کے ایک ایک بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ کبھی وہ ان کو سڑکوں پہ کچل دیا جاتا ہے، تو کبھی وہ ان کو طالبان بنا دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے ان کو کسی اور حادثے میں ہلاک کیا جاتا ہے، تو کبھی مشال خان کی طرح انہیں یونیورسٹی اور کالجوں میں اب یہ دہشت گردی انٹر ہوئی ہے، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے، پروفیسر نہیں آتے، کلاسز مس ہو جاتی ہے، اسٹوڈنٹ کی زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے میں پیش آئی ہے، یہ تمام دنیا کے لیے میری طرف سے ایک سوال ہے کہ آیا یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ یہ جو بیانیہ ہے یہ آخر کب تک چلے گا؟ ہم کب تک اپنے گھروں میں قید بن کے رہیں گے؟ اگرچہ میڈیا کے ذریعے ہماری آواز بہت زیادہ بلند ہو رہی ہے، ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، لیکن ہماری جو تعلیم کا مسئلہ ہے یہ اب حل ہونا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ ایئرز ہمارے ایک ایئر میرا مس ہو گیا ہے، ایک میری بہن کا مس ہو رہا ہے، اس کے علاوہ یہ دوسرا سال جو ہے یہ بھی مس ہو رہا ہے۔ میں خود ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی کی اسٹوڈنٹ ہوں، ڈاکٹر آف فارمیسی کر رہی ہوں، لیکن ان سے میں اب قاصر ہوں، یونیورسٹی نہیں جا سکتی۔ تو یہ مسئلے ہیں کہ ہمارے لیے اس ملک میں کوئی بھی ہے، کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہو۔ ہماری جو کلاسز ہیں وہ مس ہو رہی ہے، ہماری ایئرز مس ہو رہی ہے، ہمیں ایج کا پرابلم پھر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو ہم گھر سے باہر ڈاکٹر کے لیے بھی نہیں جا سکتے، بیماری ہو جاتی ہے تو گھر سے باہر نہیں، ہر وقت تو ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہوگی، اور یہ جو سوچ ہے ان کو کب تک بدلنا ہوگا؟ یونیورسٹی جائے، اسکول جائے تو وہاں پر بھی یہی سوچ ہے، نصاب میں جو ہے اتنی نفرت ڈال دی گئی ہے، اتنی نفرت ہماری بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مشال خان تھے ان پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا، پھر وہ ثابت بھی ہو گیا، JLT رپورٹ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک انصاف کہاں ہے؟ انصاف ممکن نہیں اس ملک میں۔ تو فائنینشلی بھی ہم تباہ ہو رہے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، اور جانی نقصان بھی ہمارا ہوا ہے۔ میرے جو والد ہیں وہ اس بڑھاپے میں کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتے دوڑتے ہیں، کبھی وکلا کے چکر میں تو کبھی تعلیم کے چکر میں۔ آخر کب تک یہ چلے گا؟ انصاف کب ممکن ہوگا؟ اور انصاف کے لیے کون ہماری آواز اٹھائے گا؟ سوشل میڈیا پہ تو ہماری آواز زیادہ ہے، میڈیا کے حوالے سے ہماری آواز زیادہ ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ پریکٹیکلی تو ہمیں کچھ نہیں دکھایا جا رہا۔ اینڈ ہاؤ کین وی مینیج اٹ؟ اینڈ کیسے یہ سسٹم ٹھیک ہوگا؟ آخر کب تک یہ ہوگا، یہ چلے گا؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، یہ مسائل تو حل ہونے ہی چاہیے، کیونکہ ہم اب قیدیوں کی طرح تو اس گھر میں بند ہو کے نہیں رہ سکتے، اور اس ملک میں یہ جو فتنہ و فساد ہے یہ آخر کب تک چلے گا؟ انصاف ہمیں کب ممکن ہوگا؟ انصاف کی بات بھی تو ابھی دور ہے، کیونکہ عدالتوں کے چکر میں بہت زیادہ جو سال ہے وہ گزر جاتے ہیں، لیکن اس ملک میں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آخر کب ہمیں انصاف ملے گا۔ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اگر یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے تو ہمیں کیوں پرووائڈ نہیں ہو رہا؟ ہمارے لیے کیوں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا؟ ہم کیوں اس حق سے محروم ہیں، اور آخر کب تک ہم اس حق سے محروم ہوتے رہیں گے؟ ہم تو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس ملک میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تو نو ریسزم کے بانی ہیں، ہم تو کسی میں فرق بھی نہیں کرتے، سب انسان ایک ہے ہماری نظر میں، اور یہی ہماری گناہ ہے کہ ہم انسانیت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس جنگ میں ہم ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، اور ہماری انسانیت جو ہے، ہماری جو سچائی ہے، اس کی جیت جو ہے یہ ایک دن سنہرے حروف میں ضرور لکھا جائے گا، کیونکہ ہم اس ملک کو گل گلزار بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس سوچ کو بدلنا ہوگا، اور یہ سوچ جو ہے یہ نہ جانے کتنے مشالوں کو اور رسوا کرے گا، لیکن ہم یہ سوچ چھوڑیں گے نہیں، اور ان اندھیروں کے خلاف ہم لڑیں گے، یہ اندھیرے ایک نہ ایک دن ضرور چھٹیں گے، اور جو برائٹنس ہے، جو روشنی ہے، جو علم کے لوگ ہیں، جو شعور یافتہ ہے، وہ ان کے لیے ضرور کچھ کریں گے، ان کے لیے آواز اٹھائیں گے،
اور یہ حق جو ہے، یہ مشال کی جو سچائی تھی، یہ اب ان اندھیروں کو ہٹا رہا ہے، اور سورج کی جو کرنیں ہیں وہ نمودار ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو مشال خان کی یونیورسٹی میں بہت سارے پروفیسر جو شعور یافتہ تھے، جو تعلیم یافتہ تھے، میں ان کو تعلیم یافتہ کہوں گی لیکن میں ان کو شعور یافتہ بالکل نہیں کہوں گی، بیکاز انہوں نے جو کچھ کیا وہ صرف خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہیں۔ نہ ایڈمنسٹریشن پہ ابھی تک ہاتھ ڈالا گیا ہے، نہ اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ بہت سنگین ہے، کیونکہ یہ صرف ایک مشال کی بات نہیں ہے، یہ ہر گھر کے مشال کی بات ہے، یہ ہر فرد کی بات ہے، یہ ہر مسلمان، ہر انسان کی بات ہے۔ میں ہر انسان کا لفظ یوز کروں گی، کیونکہ شعور جب تک نہیں ہوگا تو اسی طرح مشال قتل ہوتے رہیں گے اور ہمارے اسٹوڈنٹس نہ تعلیم حاصل کریں گے۔ کیونکہ دیکھیے ہماری جو یونیورسٹی ہے اس میں لوگوں کی سوچ اس طرح کی بنائی گئی ہے، جو اسٹوڈنٹس ہے، جو اس ملک کے فیوچر ہے، جو یوتھ ہے اس ملک کا، ان کی سوچ اتنی ایکسٹریمسٹ ہے، تو اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ان ایکسٹریمسٹ سوچ کے پیچھے بھی ہاتھ ہے، جو نصاب ہے وہ نصاب میں اتنے جو ہے گن بلا، اتنی جو تباہی ہے، اتنی نفرت۔ اگرچہ ہم مائنارٹیز کی بات کریں تو مائنارٹیز کے بارے میں ان میں کیا ہے، اگر ہم اور چیزوں کے بارے میں بات کریں تو ہمیں نفرت سکھائی جاتی ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نفرت کریں، نفرت سیکھیں، لیکن ہم تو ان نفرتوں کے خلاف ہیں۔ اور اگر کوئی نفرت نہیں کرتا تو انہیں محبت کے جو لوگ ہیں، امن کے جو لوگ ہیں، تو انہیں مار دیا جاتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ یونیورسٹی میں، مشال خان کی یونیورسٹی جو تھی وہ کوئی عام معمولی یونیورسٹی نہیں تھی، لیکن ان کی جو حالت تھی وہ ساری کرپٹ تھی، وہاں پہ کرپشن ہو رہی تھی، اور وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی زندگی بھی تباہ و برباد تھی۔ لیکن اچانک سے ایک گیم بن گیا اور مشال خان کے خلاف وہ ان پر ٹوٹ پڑے، ان پر برس، ان پہ ڈنڈے برسائے، اور یہاں تک کہ ان پہ گملے مارے، ان کے ناک میں پیچکس چیدہ کیے، اور ان کے چہرے کو کالا کر دیا، انہیں مارا پیٹا۔ آخر گناہ ان کی کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ غریب عوام، غریب سٹوڈنٹس کی بات کرتا تھا، ان کے لیے آواز اٹھاتا تھا، اور یونیورسٹی کے اندر میں جو بے ضابطگیاں تھیں تو ان کے خلاف بولتا تھا۔ مشال خان نے تمام انسانیت، تمام لوگوں کے جو ہیں وہ سپا سالار تھے، ان کی امن اور محبت کا جو تھے وہ راہ برتے اور امن کی بات کرتے تھے، صوفی تھے، اس کے علاوہ شاعر تھے۔ یہ ان کی گناہ تھی۔ اسی سوچ کے تو ہم بھی حامی ہیں، ہم بھی اس سوچ کے حامل ہیں، ہم بھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے قربانی دی ہے مشال کی صورت میں، اور مشال نے ان تمام بے ضمیر لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور تمام دنیا کو یہ سکھایا کہ انسانیت کیسی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے ہماری یونیورسٹی ہے، اس میں کرپشن ہو رہی ہے، تو ہم بھی اس کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ہم بھی اسی جو سوچ ہے، جو بے ضابطگیاں ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک یونیورسٹی کی بات نہیں ہے، یہ ہر یونیورسٹی کی بات ہے، یہ ہر جگہ کی بات ہے۔ اگرچہ وہ وکیل ہے تو انہیں مار دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ ڈاکٹر ہے، پروفیسرز ہے، اگرچہ وہ اسٹوڈنٹس ہے تو انہیں مار دیا جاتا ہے۔ جو بھی علم کے لوگ ہیں، جو بھی روشنی کے لوگ ہیں، جو بھی روشن خیال لوگ ہیں، جو بھی شعور یافتہ ہیں، ان کو مار دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہمیں بھی مار دیا جائے گا؟ ہمیں تھریٹس ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ شاید مشال خان جو تھے وہ تو چلے گئے، لیکن انسان کی زندگی میں جتنی علم کی اہمیت ہے اس سے زیادہ انسان کی زندگی جو ہے تو اس کی جان کی حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے، انسان کی زندگی کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر انسان زندہ رہے گا تو وہ تعلیم حاصل کرے گا، اگر انسان زندہ نہ رہا تو وہ تعلیم کیسے حاصل کرے گا؟ تو ہماری تعلیم تو رہ چکی ہے، اور ہم بہت زیادہ اداس ہیں اس بات پہ، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم غریب لوگ ہیں، ہم کیا کریں اپنی ایجوکیشن کے لیے؟ صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ پریکٹیکلی کوئی بھی اقدام نہیں ہو رہا۔ تقریباً یہ جو ہے مشال خان کے 8 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن جس نے بھی وعدے کیے تھے ہمارے ساتھ، چاہے وہ سینٹرل جو حکومت ہو وہ ہو، یا جو ہے صوبائی حکومت ہو، پروونشنل، تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ یہ بڑے بڑے دعوے دار جو خود کو ہیومنسٹ کہتے ہیں یہاں پہ، وہ بھی خاموش ہے اس مسئلے
پہ. سوشل ایکٹیوسٹ جو ہے یا وہ بھی خاموش ہے اس مسئلے پہ. آیا وہ پریشرائز ہے یا کیا بات ہے اس کے پیچھے؟ تو ہم یہی سب کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو عوامل ہے، یہ ہماری راہ میں رکاوٹیں بنی ہیں. اس کے علاوہ جو لیڈرز ہے وہ خاموش ہے. لیڈر کا مطلب ہے کسی قوم کو لیڈ کرنا. وہ اپنے عوام کو لیڈ کرے گا، وہ اپنی عوام کی ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا. لیکن ابھی تک تو انہوں نے ہماری تعلیم میں ہمارے ساتھ کوئی مدد نہیں کی. ہماری جو جان ہے، تعلیم سے پہلے جان کی اہمیت ہے. اگرچہ میرے والدین ہیں، میری فیملی ہے، سارا خاندان ہے، تو وہ بچھڑ گیا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے. ہمارا جو سرمایہ تھا، ہمارا جو فیوچر تھا، مشال خان، وہ قتل کیا گیا ہے. ہمارا سہارا تھا، وہ قتل کیا گیا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے تو یہ ہمیں خطرے میں ڈال رہی ہیں. اس کے علاوہ انصاف کی بھی کوئی توقع نہیں ہے. ہر طرف سے تھریٹس ہے. اگر گواہان عدالت جاتے ہیں سچائی بولنے کے لیے، تو جو پیچھے سے ہدایت کار ہے انہیں وہ ان گواہوں کو پریشرائز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ابھی تک اداکار پکڑے ہیں، یہ جو لڑکے ہیں، اس کے پیچھے جو ہدایت کار ہے وہ تو نہیں پکڑے ہیں. تو ہماری اعلیٰ تعلیمی یافتہ اداروں کی یہ جو ہے ان میں جو بسے لوگ ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی یہ سوچ ہے. لیکن اس سوچ کے پیچھے بھی بہت زیادہ جو قوتیں ہیں وہ کار فرما ہے، جو ایسے لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں اور جو ہے اسی اسٹوڈنٹس پر ایک ایسے اسٹوڈنٹ کا قتل کرتے ہیں جو آنے والی قوموں کا لیڈر ہوتا ہے. یعنی مشال خان جو روشنی کا علم بردار ہوتا ہے، جو روشنی اور علم کا پیامبر ہوتا ہے. وہ ایک قابل انسان تھے، لائق انسان تھے، ٹاپر تھے اپنے کلاس کے. میں خود مردان بورڈ کی ٹاپر ہوں. میری جو بہن ہے وہ انہوں نے ابھی ایگزام جو دیا ہے اس میں وہ کامیاب رہی ہے اور اتنے اچھے مارکس لیے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس ملک میں قابل اسٹوڈنٹس جو ہے وہ تباہ ہے. جو قابل لوگ ہیں وہ اپنے بنیادی حق تعلیم سے محروم ہیں. میں اپنی جو ڈاکٹر آف فارمیسی ہے وہ نہیں کر سکتی، میری بہن نہیں جا سکتی اسکول. اس کے علاوہ ماں بیمار رہتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی. باپ جو ہے وہ کیا کرے بیچارہ، اکیلا ہے، کبھی عدالتوں کے چکر، کبھی تعلیم کے چکر. تو وہ تو صرف میڈیا کے ذریعے آواز بلند کر سکتا ہے. لیکن آخر کب تک ہم دبے ہوئے رہیں گے؟ ہم کب تک جو ہے سفریس رہیں گے؟ ہم کب تک جو ہے ہمارا جو سفسٹیکیٹڈ بردر تھا، سوبر انسان تھے، انہیں قتل کیا گیا بے رحمی کے ساتھ؟ اگرچہ یہ ہمارے ساتھ ہوا، اس ملک میں لائف کی کیا گارنٹی ہے کہ انسان کی جو لائف ہے وہ محفوظ ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ اگر ہمیں دے سکتا ہے تو چلو ٹھیک ہے. لیکن مشال کو تو ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور وہ علم حاصل کرنے گئے تھے. لیکن وہ جس حالت میں آئے تو ان کی حالت جو ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتی. ان کے ناک میں پیچکس، ان کے سر پہ گملے توڑے تھے. ان کی جو خوبصورت چہرہ تھا ان میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ ماؤں سے چومے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں اسی حالت میں، اگر یہ حالت ہماری بنائی گئی؟ اور اب سب کہتے ہیں کہ اگر مشال زندہ ہوتے تو ہم انہیں بچاتے. لیکن مشال کو تو کسی نے نہیں بچایا. ایک پروفیسر تو صرف آپ کو سبق سکھا سکتا ہے، وہ تو آپ کو علم دے سکتا ہے. لیکن علم سے پہلے جو ہے وہ شعور ضروری ہے. علم با مقصد نہ ہو، علم با عمل نہ ہو تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. علم میں انسان کی زندگی محفوظ نہ ہو تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. مشال خان ہمیشہ کہتے تھے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ تو علم وہ انعکاس ہے جو با مقصد ہو، جو با عمل ہو، جو انسانیت کی زندگی کو سنوارے، نہ کہ انہیں یونیورسٹی اور کالجوں میں قتل کرے. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ علم ضروری ہے، لیکن علم سے پہلے انسان کی جو جان ہے وہ ضروری ہے. انسان کو سیکیورٹی نہ ہو، ہر وقت ہمارے ساتھ پولیس تو نہیں جا سکتا. تو آخر کب تک یہ رہے گا؟ آخر کب تک ہم اس عذاب سے گزریں گے؟ اور آخر ہماری گناہ کیا ہے؟ یہ تمام انسانیت کے لیے ایک سوال ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ایک سوال ہے جو میں اٹھاتی ہوں. یہ تمام لیڈروں کے لیے ایک سوال ہے کہ آخر کب تک ہمارے جو غریب عوام ہیں یہ سپریس رہیں گے، یہ دبے ہوئے رہیں گے، یہ چپے رہیں گے؟ آخر کب تک یہ ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ اب ہماری جو آواز ہے ان پہ پریکٹیکلی کوئی اقدام ہونا چاہیے، اور پریکٹیکلی ہمیں جو ہے تعلیم لیکن سیکیورٹی کے ساتھ ہمیں پرووائڈ کرنا چاہیے. اور ہاں ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس ملک کے جو بھی مظلوم لوگ ہیں، جو بھی دبے ہوئے ہیں، جو بھی چھپے ہوئے ہیں، جو بھی غریب عوام ہیں، جو
اس ملک میں صفاقی، دہشت گردی، ظلم اور بربریت کے نتیجے میں قتل ہو رہے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. زیادتی صرف قتل نہیں ہے بلکہ ان کے جو حقوق ہیں ان سے انہیں محروم رکھا جاتا ہے. تو ہم ان سب کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. جیسا کہ میرے والد صاحب نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ مشال جو ہے وہ میرا بیٹا تھا. یہ صرف ایک مشال کی بات نہیں ہے بلکہ اگلے مشالوں کا کیا ہوگا. اس ملک میں جو اگلے مشال ہے، جو اور مشال ہے، جو روشنی کے طالب علم ہیں، انہیں آپ کب تک سپریس کریں گے؟ اور میں تو اپنے پروفیسر صاحبان کو بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ برائے کرم اپنے اسٹوڈنٹس کو انسانیت سکھائے. آپ ان کو جو ہے حق کا راستہ سکھا دے، ان کو نو رسزم کے بانی بنا دے جیسا کہ مشال خان تھے. ان کی ذہنوں سے نفرت جو ہے ان کو ختم کرے، ان کو تار تار کرے. اور اس کے علاوہ جو ہے میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ تو سائنس کا دور ہے. ان بچوں کو گولیاں مت مارے بلکہ ان کے سوالات کے جوابات دے. ہماری گناہ صرف یہ ہے کہ ہم سوال اٹھاتے ہیں اور سوال اٹھانے کے بعد ہمیں قتل کیا جاتا ہے. یہ تو وہی بات ہے کہ قاتل قتل بھی کرتا ہے اور پھر الزام، ایسی بڑی الزام لگاتا ہے کہ اس الزام کے نتیجے میں جو مائنڈ سیٹ اپ ہے، جو دہشت گرد ہے، جو دہشت گردی کے ذہن بنائے گئے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ حق اور ثبوت کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہاں شاید یہ اسی طرح سے ہوں گے. تو یہی بات ہے کہ شر و آئین پہ مدار سہی، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی. تو وہی بات ہے کہ اگر آئین اور قانون بھی اسے نہیں پکڑ سکتا، ان کو ابھی تک سزا نہیں ملی ہے، ماسٹر مائنڈ نہیں ہے گرفتار، اس کے علاوہ اور بھی کچھ مشال کے قتل میں جو ملوث افراد ہیں، جو کیمرے کے پیچھے ہیں، انہیں جو ہے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا ہے. تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ اب اگر اس ملک کے محافظ جو ہے وہ اپنے بچوں کو قتل کرے، اگر اس ملک کے جو ہے جو نگہبان ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ غداری کرے، تو آخر کب تک یہ چلے گا؟ اور وہی بات ہے جو حبیب جالب صاحب نے کہی ہے اور انہوں نے اپنے اشعار میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں. اور وہ کہتا ہے ایک شعر میں کہ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے. تو وہی بات ہے کہ ہمیں تو اب اپنے جو باڑ ہے وہ پسل کاتا ہے. ہمیں تو اپنے نگہبانوں سے اب ڈر ہونے لگا ہے کہ ہمیں بچائے گا کون. اور اگر تعلیمی یافتہ اداروں میں یہ کام شروع ہو گئے ہیں، یہ سیٹ اپ، یہ جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ ہے یہ بنا دیا گیا ہے، تو آخر کب تک ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے؟ اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے، ایک بچہ جو ہے دوسرے بچے کو قتل کرے گا، اور یہ جو بیانیہ ہے یہ آخر کب تک چینج ہوگا؟ آخر کب تک اس ملک کے لوگ جو ہے تو وہ کبھی دھماکوں میں، کبھی جو ہے کسی الزام میں مارے جائیں گے، کبھی جو ہے کسی واقعے میں، کسی سانحے میں مار دیے جائیں گے. آخر کب تک یہ ہوگا؟ اس ملک کا سرمایہ آخر کب تک جو ہے وہ ضائع ہوگا؟ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم انصاف چاہتے ہیں. وی ڈیمانڈ جسٹس فار مشال خان اینڈ فار آل دا ادر اسٹوڈنٹس آف پاکستان اینڈ فار آل دا children of humanity. We are all the children of humanity, and we need justice, and we said that education is the basic right of every person. So then why we are deprived from it?